بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم اللہ کی مہربانی سے اپنا دوسرا چیپٹر سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بطور گورنر جنرل ان کی خدمات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ لیاقت علی خان کی بطور وزیر اعظم خدمات کا جائزہ لے چکے ہیں، اور اسی طرح خواجہ ناظم الدین صاحب کی خدمات بطور وزیر اعظم ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے تیسرے وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا صاحب کی وزارت کو ڈسکس کرنا ہے۔ محمد علی بوگرا صاحب کی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ 19 اکتوبر 1909 کو یہ مشرقی بنگال میں پیدا ہوئے تھے۔ کلکتہ یونیورسٹی سے کلکتہ یونیورسٹی سے یہ جب تعلیم حاصل کر چکے تو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت جب برطرف کی گئی تھی 17 اپریل 1953 کو، تو محمد علی بوگرا صاحب کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی تھی۔ بوگرا صاحب اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ محمد علی بوگرا صاحب کو اسپیشل غلام محمد صاحب نے امریکہ سے صلاح مشورے کے لیے کراچی بلایا تھا، اور جب ان کی حکومت خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا، برطرف کی گئی، تو پھر بوگرا صاحب کو فوراً ہی پاکستان کا نیا وزیر اعظم جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ اب ملک غلام محمد صاحب نے محمد علی بوگرا صاحب کو اس طریقے سے منتخب کیا کہ نہ صرف اسمبلی میں جو دستوریہ میں مسلم لیگ کے ممبر موجود تھے، انہوں نے محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم کے طور پر بھی قبول کر لیا، اور مسلم لیگ کے صدر کے طور پر بھی یہ منتخب ہو گیا۔ یہ ہماری سیاست کی بڑی زبردست قسم کی کہانی ہے۔ بہرحال محمد علی بوگرا صاحب کو وزیر اعظم بن کر مختلف قسم کے مسائل سے نمٹنا پڑا۔ ایک ملک کے اندرونی حالات کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجی تھی، اور ایک بیرون ممالک جو ہمارے پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، ہم ان دونوں کا جائزہ لیں گے محمد علی بوگرا صاحب کے دور کا۔ پہلے داخلی جو مسائل تھے ان کو آتے ہی، جن کے ساتھ سابقہ پڑا تھا، واسطہ پڑا تھا، وہ خوراک کا بحران تھا۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کے آخری ٹائم میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا تھا، اور خواجہ صاحب کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا تھا۔ پیسوں سے گندم ان سے خریدی گئی تھی۔ اب وہ خواجہ صاحب کے دور میں، خواجہ ناظم الدین صاحب کے دور میں تو وہ گندم نہیں آئی۔ بعد میں وہ گندم جب محمد علی بوگرا صاحب کا ٹائم آیا تو یہ گندم اس وقت پاکستان پہنچی۔ تو یہ خوش قسمتی ایک طرح سے محمد علی بوگرا صاحب کی ثابت ہوئی کہ جن کے دور میں گندم جو ہے وہ پاکستان کو نہ صرف پھر امریکہ سے ملی بلکہ کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی پاکستان کو گندم دی، اور اس ایام میں ان دنوں میں ان تینوں ملکوں نے تقریباً 7.5 لاکھ ٹن اناج جو ہے وہ قرض یا تحفہ کی صورت میں پاکستان کو بھیجا تھا۔ اور یہ بوگرا صاحب کی خود یہ کہنا ہے کہ میں کانپ اٹھتا ہوں اس وقت سے، میں یہ سوچتا تھا کہ اگر یہ گندم نہ ملتی تو پاکستان میں خوراک کی صورتحال کیا ہوتی، کیونکہ یہاں پر ہماری جو معیشت ہے وہ خاصی اس کی صورتحال عجیب ہوئی تھی۔ ناجائز منافع خور دندناتے پھرتے تھے، بلیک مارکیٹنگ یہاں پر بہت ہو رہی تھی، اسمگلنگ بہت ہو رہی تھی۔ اسمگلنگ تو مشرقی پاکستان اور مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کا جو پورشن تھا، وہاں پر اسمگلنگ جو ہے اس کے طریقے بڑے عجیب دریافت کیے ہوئے تھے۔ تو سندھ کی جو سائیڈ ہے یہاں بھی اسمگلنگ بہت زیادہ تھی۔
تو ہماری مطلب ساری سرحدوں کی طرف سے ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ لگتا تھا کہ لا قانونیت کی انتہا ہے، کوئی قانونی نہیں ہے۔ محمد علی بوگرا صاحب کو یہ سب فیس کرنا پڑا، اس معیشت کی یہ بیچاری صورتحال ان کو دیکھنی پڑی۔ محمد علی بوگرا صاحب کے دور میں خارجہ پالیسی جو ہے وہ بالکل جو پچھلے دونوں ان کے ساتھی وزیر اعظم نے اپنائی تھی ان سے انہوں نے ڈیفرنٹ پالیسی اپنائی۔ لیاقت علی خان کے دور میں یہ خارجہ پالیسی تھوڑی غیر جانبدار تھی، مگر اسلامی ملکوں کے گرد گھوم رہی تھی اور رشیا اور امریکہ میں سے امریکہ کی طرف جھکاؤ تھوڑا سا ہو گیا تھا۔ اور خواجہ نظم الدین صاحب کے دور میں یہ خارجہ پالیسی برطانیہ کی سائڈ پر زیادہ گھوم رہی تھی، اس کے گرد محور مطلب کر رہی تھی، پالیسیز جو ہیں وہ برطانیہ فیور بن رہی تھیں۔ تو محمد علی بوگرا صاحب کا جب ٹائم آتا ہے تو یہ خارجہ پالیسی میں تبدیلی مکمل اس حوالے سے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا پورا جھکاؤ مغربی بلاک کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مغربی بلاک جو ہے وہ ہمیں ظاہر سی بات ہے دے رہا ہے، گندم بھی دے رہا ہے، ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ ہمیں دفاعی معاہدوں میں بھی شرکت کی جب دعوت ملتی ہے اپنے یورپین اور امریکن ممالک کی طرف سے، تو پاکستان جو ہے وہ دفاعی معاہدوں میں شرکت اختیار کر لیتا ہے، جو مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سب سے پہلے جس معاہدے میں پاکستان شرکت کرتا ہے 1954 میں 1954 میں وہ سیٹو معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ جس میں پاکستان نے شرکت کی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے سیٹو جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اب اس معاہدے کا مقصد کیا تھا؟ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ جنوب مشرقی ایشیا کو کمیونزم سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مغربی بلاک جو ہے وہ کمیونزم سے بہت زیادہ، میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ دنیا دوسری جنگ عظیم کے بعد دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک رشین بلاک اور ایک مغرب کا بلاک، امریکہ جس کو کہہ رہا تھا سربراہی جس کی۔ تو اس مغربی بلاک کے نزدیک کمیونزم جو ہے یہ بڑی خطرے کی بات تھی اور سارے ملکوں کو اس سے خطرہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ پاکستان کو بھی محسوس کرایا گیا کہ آپ کو بھی خطرہ ہوگا تو آپ ہمارے بلاک کا حصہ بن جائیں۔ چنانچہ پاکستان 1954 میں سیٹو کا حصہ بن گیا۔ اس بلاک نے، اس معاہدے نے پاکستان کے تعلقات کی مہر لگا دی کہ وہ مغربی بلاک کا حصہ بن گیا ہے۔ مغربی ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہترین ہوتے جا رہے تھے، لیکن دوسری طرف رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دوسرا معاہدہ جس میں پاکستان نے شرکت کی وہ سینٹو کا معاہدہ تھا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ سیٹو سے سال بعد 1955 میں پاکستان معاہدہ بغداد کا رکن بن گیا تھا اور عراق میں فوجی انقلاب آ گیا جس کی وجہ سے عراق معاہدے سے نکل گیا۔ تو پھر اس معاہدہ بغداد کا نیا نام سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن ہو گیا۔ اس بلاک کا مقصد بھی مشرق وسطیٰ میں، اس معاہدے کا مقصد بھی مشرق وسطیٰ میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ اب اگلا دستور سازی جو ایک بہت ہی اہم محمد علی بوگرا صاحب کے دور کا کارنامہ ہے، کیونکہ ہم 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد عبوری دستور پر ہی چلے آ رہے تھے، ابھی تک ہمارے پاس اپنا دستور نہیں تھا۔ مختلف سکیمز تو سامنے آتی چلی جا رہی تھیں، لیکن محمد علی بوگرا صاحب کے دور میں جو سکیم نظر آتی ہے وہ بوگرا فارمولہ کے نام سے مشہور و معروف بھی ہے، اور اس سکیم میں ایوان بالا اور ایوان زیریں پر مشتمل پارلیمنٹ جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی، جس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں جس تناسب کے ساتھ موجود ہوں گے وہ مینشن کیا گیا بوگرا فارمولہ میں، جس کو بہت گفت و شنید کرنی پڑی اس فارمولہ کو منوانے کے لیے مختلف سیاستدانوں سے، اور بالآخر ان سیاستدانوں نے اس تجویز پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں طرف کے سیاستدانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ 7 اکتوبر 1953 کو دستور ساز اسمبلی میں بوگرا فارمولہ منظور کر لیا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں انتخابات پھر ہوئے، ہم
دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح باقی صوبوں میں انتخابات ہوتے آ رہے تھے اس طرح مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے مارچ 1954 میں. اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ محمد علی بوگرا صاحب ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جن کو اسمبلی نے منتخب نہیں کیا تھا. ان کو ملک غلام محمد صاحب نے اپنے طور پر امریکہ سے بلا کر ان کو نامزد کر دیا تھا اور پھر اسمبلی سے اس کی منظوری لے لی تھی اور پھر بعد میں مسلم لیگ کا صدر بھی بنوا دیا تھا. تو اس طرح جو اسمبلی کے ممبران تھے ان کے اندر بوگرا صاحب کی وہ حیثیت نہیں تھی جو خواجہ ناظم الدین صاحب کی حیثیت تھی، کیونکہ خواجہ ناظم الدین بڑے لیول کے ایک سیاسی لیڈر تھے اور بوگرا صاحب جو ہیں وہ تو چھوٹے لیول کے سیاستدان تھے اور بعد میں وہ سفارتکاری کی طرف چلے گئے تھے سفیر بن کر. تو اس لیے ان کی مشرقی پاکستان والوں نے وہ ویلیو ان کو نہیں دی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ داخلی انتشار کا شکار ہوتے ہوتے مشرقی پاکستان میں کافی زیادہ ڈکلائن کی طرف، کمزوری کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، تنزلی کی طرف. تو اس مارچ 1954 کے انتخابات نے ایک طرح سے مہر لگا دی اس پر کہ مسلم لیگ جو ہے اب وہاں کی جماعت، وہاں کے لوگوں کی جماعت نہیں رہی، کیونکہ مسلم لیگ نے کام بھی کوئی اتنے بہترین نہیں کیے تھے. ہم پچھلے ادوار میں دیکھ چکے ہیں کہ جو صوبائی مسلم لیگ ہے مشرقی پاکستان کی، وہ پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی. وہ اپنے ہی بندوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، سازشیں کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف، اور بھاشانی صاحب نکل جاتے ہیں، طور رحمان صاحب نکل جاتے ہیں، اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں اور وہ پارٹی عوامی لیگ کے نام سے، عوامی مسلم لیگ کے نام سے کافی مشہور و معروف ہو جاتی ہے. اب جب یہ انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کے مقابلے میں، مسلم لیگ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے مقابلے میں تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ مل کر ایک فرنٹ بنا لیتے ہیں، یونائٹڈ فرنٹ، جس کو جگتو فرنٹ کا نام بھی دیا گیا ہے. تو یہ جگتو فرنٹ جو ہے یہ جیت جاتا ہے اور بڑے زبردست مارجن سے جیت جاتا ہے. 272 نشستیں یہ متحدہ محاذ جیت جاتا ہے، جبکہ جو مسلم لیگ ہے وہ صرف 9 نشستیں حاصل کر پاتی ہے. 309 کا یہ ایوان ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ 272 نشستیں صرف متحدہ محاذ نے شرکت جیتی ہیں. اگر فضل القادر چودھری صاحب جو آزاد منتخب ہوئے تھے رکن، وہ مسلم لیگ کا حصہ نہ بنتے تو شاید بالکل مسلم لیگ کا وجود ہی وہاں سے اسی وقت ہی ختم ہو جاتا. اب جب اتنی بھاری پیمانے پر فتح ملی جگتو فرنٹ کو، تو پھر جگتو فرنٹ نے فسادات اور ہنگامے جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیے. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انتخابات کے نتائج مکمل بھی نہیں ہوئے تھے تو صنعتی شہروں میں فسادات شروع ہو گئے تھے. مارچ کے مہینے میں ہی آدم جی جو جوٹ مل تھی کھلنا کے قریب، تو دیا سلائی کے کارخانے، کھلنا کے کاغذ کے کارخانے، تمام ہر جگہ خون ریز فسادات شروع ہو گئے. اور سب سے اہم یہی تھا مقصد بتانے کا کہ یہ مغربی پاکستان کے خلاف ہیں. کھلنا پیپر جو ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے جو آپریٹنگ مینیجر تھے خورشید علی صاحب، وہ واحد سنگل بندہ تھا جس کو کاغذ سازی کے حوالے سے وہ کچھ تربیت حاصل تھی. تو پھر اس کے بعد آگے آگے یہ فسادات بڑھتے جاتے ہیں اور ان فسادات کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ جو اس کابینہ کے رکن ہیں شیخ مجیب الرحمان صاحب، اس وقت حکومت فضل الحق صاحب کی قائم ہو چکی ہے. تو شیخ مجیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ فسادات جو ہیں یہ مل انتظامیہ جو ہے اس کی ذمہ دار ہے. بہرحال کمیونسٹ پارٹی جو اس جگتو فرنٹ کا حصہ تھی وہ اس پر پابندی لگا دی گئی، اس کے کیونکہ جو فسادات میں جو نام آئے وہ اس کے لوگوں کے نام تھے، چنانچہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس پر پابندی لگانے کا کام جو ہے وہ ہو گیا. اسی طرح مشرقی پاکستان کے ان انتخابات نے، یہ بھی چھوٹی سی میں نے معمولی سی چیزیں بتائی ہیں، مشرقی پاکستان کے انتخابات نے ایک ایسی فضا وہاں پر بنا دی جو پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں تھی. کیونکہ وہاں پر جو 4 نکات کا پروگرام انہوں نے دیا تھا، جن نکات کی بنیاد پر یہ الیکشن جیتے تھے، اس میں سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ بنگلہ کو قومی زبان کا درجہ انہوں نے دلوانا ہے اور تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی دلوانی ہے. اور سب سے اہم بات کہ مشرقی پاکستان اور بھارت کے درمیان ویزا سسٹم کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ایک ایسے پروگرام تھے جس کو ہندو جو وہاں کے بزنس مین تھے ان کی مکمل فیور جو ہے وہ حاصل تھی. اب ہم چلتے
بات کی طرف کہ محمد علی بوگرا صاحب کے دور کی جو عبوری دور دستور میں ترامیم ہوئیں وہ کیا ہوئیں، کیونکہ ہم دستور پڑھ رہے ہیں اور اس میں مشرقی پاکستان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ انتخابات جو ہیں انہوں نے آنے والے دور کا دستور سازی میں بھی تعین کر دیا تھا کہ وہاں پر کیا حالات ہونے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال عبوری دستور میں ترامیم کرنے کی کوشش کی اسمبلی نے کہ گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کے بل جو ہیں وہ لے کر آئے۔ وہ کیسے کیسے کمی تھی؟ ایک تو پروڈا ایکٹ جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں بنایا گیا تھا، اب اس پروڈا ایکٹ کا خاتمہ جو ہے وہ اسمبلی نے کر دیا۔ اور دوسرا، کیونکہ اسمبلی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے غلام محمد صاحب کے کہنے پر جو لوگ تھے انہوں نے غلام محمد علی بوگرا صاحب کو وزیر اعظم تو بنا لیا تھا، مگر پوری اسمبلی تو اس حوالے سے اکٹھی نہیں رہ سکی نا۔ تو وزیر اعظم کی جو برطرفی ہے خواجہ ناظم الدین صاحب کی، وہ بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے کافی سنگین قسم کا جرم سمجھی جا رہی تھی، ادھر غلام محمد صاحب کا بھی اور مغربی پاکستان کا بھی۔ تو یہ اختیار وزیر اعظم کی برطرفی کا اختیار بھی گورنر جنرل کا واپس لینے کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا اسمبلی نے، اور دوسری طرف وزیر اعظم کو از خود وزیر اعظم بنانے کا، یعنی کسی بھی شخص کو جو اسمبلی کا ممبر ہو یا اسمبلی کا ممبر نہ ہو، از خود وزیر اعظم بنانے کا اختیار بھی گورنر جنرل کا واپس لے لیا گیا۔ اس چیز نے ملک غلام محمد صاحب کو، یہ جو عبوری دستور میں ترامیم ہوئی، اس نے ملک غلام محمد صاحب کو بہت پریشان کر دیا، ان کو تکلیف میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کا حل کیا، انہوں نے 24 اکتوبر 1954 کو وہ دستوریہ ہی ختم کر دی، پہلی دستوریہ ہی تحلیل کر دی انہوں نے کہ نہ یہ دستوریہ ہوگی، نہ غلام محمد صاحب کے جو اختیارات ہیں ان کو سلب کرنے والی کوئی طاقت آئے گی۔ چنانچہ غلام محمد صاحب نے پھر توڑ کر اسمبلی دوبارہ سے محمد علی بوگرا صاحب کو نئی وزارت بنانے کی دعوت دی، اور اس دفعہ جو نئی وزارت بنائی گئی اس کا سب سے اہم جو ایشو تھا وہ محمد ایوب خان صاحب جو فوج کے سربراہ تھے انہیں وزیر دفاع بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ میجر جنرل اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، میجر جنرل اسکندر مرزا۔ اور یہ میجر جنرل اسکندر مرزا وہ ہیں جنہیں فسادات جب مشرقی پاکستان میں ہو رہے تھے تو وہاں مشرقی پاکستان میں بھیجا گیا تھا۔ بہرحال وحدت مغربی پاکستان کے قیام کی اسکیم جو ہے وہ اسی اسنا میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 22 نومبر 1954 کو محمد علی بوگرا صاحب نے ریڈیو پاکستان سے اس کا اعلان کیا تھا۔ اس سکیم کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو اکٹھا کر کے ایک اکائی کی صورت دی گئی تھی، اور سب سے جو اس کی وحدت مغربی پاکستان کے بل کی اہم بات تھی کہ یہ مغربی پاکستان کے سارے صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ ضرور بنا دیا گیا تھا، مگر یہ پولیٹیشنز کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ بہرحال اس کو 14 اکتوبر 1955 کو اس 1 یونٹ کو یا وحدت مغربی پاکستان کو قائم کر دیا۔ اس طرح 1 یونٹ کے اسکیم کے تحت پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل ملک بنا دیا گیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اب جو اسمبلی تحلیل کی تھی، دستوریہ جو تحلیل کی تھی، اس کا کیا کیا؟ اس کا اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین صاحب، اس اسمبلی کو چلانے والے اسپیکر تھے۔ انہوں نے اس اسمبلی کو فیڈرل پہلے ہائی کورٹ میں جو سندھ کی کورٹ تھی چیف کورٹ، وہاں پر اپنا کیس جو ہے وہ دائر کیا اسمبلی کو توڑنے کا، گورنر جنرل کے اختیار کو چیلنج کیا۔ تو سندھ کورٹ نے فیصلہ مولوی تمیز الدین صاحب کے حق میں دے دیا کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، لیکن گورنر جنرل نے اس کورٹ کے فیصلے کو فیڈرل کورٹ یعنی بڑی کورٹ میں انہوں نے پھر اس کے خلاف دائر کیا مقدمہ۔ تو فیڈرل کورٹ نے جسٹس منیر صاحب کی سربراہی میں جو کام کر رہا تھا، اس نے جو فیصلہ تھا سندھ چیف کورٹ کا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے گورنر جنرل کے حق میں فیصلہ کر دیا نظریہ ضرورت کے تحت۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ فیصلہ ہے، فیڈرل کورٹ کا یہ وہ فیصلہ ہے جس نے آنے والے دور میں رخ متعین کر دیا کہ ہمارے سیاستدان کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اسمبلی کے ساتھ بھی، حکومتوں کے ساتھ بھی۔ تو نظریہ ضرورت کو بنیاد بنا کر
اب ہم چلتے ہیں کہ اس اسمبلی نے، اس فیصلے نے جو مولوی تمیز الدین صاحب کے کیس کے حوالے سے فیڈرل کورٹ نے دیا تھا، اس فیصلے میں کچھ شرائط جو ہیں وہ طے کر کے گورنر جنرل کے اختیار کو مانا گیا تھا. اور وہ شرائط کیا تھیں؟ سب سے اہم شرط کہ دوسری دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ جو قائم کی جائے گی وہ صرف دستور نہیں بنائے گی، وہ لیجسلیشن کا کام بھی کرے گی. چنانچہ یہ اسمبلی جو ہے، دوسری دستور ساز اسمبلی کے الیکشن ہوئے جون میں 1955 میں، اور پھر دوسری دستوریہ جو ہے وہ منتخب ہو گئی، اور دوسری دستوریہ کا پہلا اجلاس 7 جولائی کو ہوا. اس میں اب جو ممبر بنائے گئے اس کی ترتیب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مشرقی پاکستان سے ممبر لیے گئے 40، اور پنجاب سے 21، صوبہ سرحد سے 4، اور صوبہ سندھ سے 5. اب یہ جو ممبر منتخب کیے گئے ہیں اس دستور ساز اسمبلی کے، ان ممبرز کو منتخب کرنا متعلقہ یعنی مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی نے اپنے 40 لوگوں کو منتخب کیا، پنجاب کی اسمبلی نے، صوبائی اسمبلی کے ممبران نے 21 لوگوں کو منتخب کیا، اسی طرح سرحد اور سندھ کی اسمبلیاں. اب جو باقی بچنے والے لوگ ہیں، بلوچستان ایک، اور بلوچستان کی ریاستیں ایک، اور غیر مسلم جو ہے وہ ریاست خیرپور ایک، اور ریاست بہاولپور 2، کراچی ایک، قبائلی علاقہ جات، یہ سارے جو ممبرز ہیں، اس میں یہ سارے ممبر جو ہیں اب اس اسمبلی نے جو مشرقی پاکستان، پنجاب، صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، مرکزی اسمبلی میں بنے ہیں ممبر، ان ممبرز نے اب ان لوگوں کا چناؤ کرنا ہے. اس طرح یہ اسمبلی جو ہے اپنے کام کو اس نے 7 جولائی 1955 سے سٹارٹ. محمد علی بوگرا صاحب نئی بننے والی دستوریہ میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ دوبارہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بن کر چلے گئے. محمد علی بوگرا صاحب کا دور پاکستان کی تاریخ کا ایک انمٹ دور ہے، کیونکہ انہوں نے جو بوگرا فارمولہ دیا، اس فارمولے کو مزید ریفائن کرتے ہوئے چودھری محمد علی صاحب نے اسی بوگرا فارمولہ کی بنیاد پر پھر ملک پاکستان کا آئین جو 9 سالوں کے بعد بنایا گیا تھا وہ بنایا. تو اس طرح محمد علی بوگرا صاحب کے دور میں، اگرچہ کہ یہ دور ان کا مختصر بھی تھا اور ان کو کوئی اسمبلی میں اکثریت بھی نہیں مل سکی دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن ان کا دور اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس دور میں پاکستان کا آئین بنانے کے لیے کوششیں جو ہوئیں وہ بعد میں بار ثابت ہوئیں. تو ہمارا آج کل تمام ہوا. انشاءاللہ تعالی چودھری محمد علی صاحب کا جو نیکسٹ وزیر اعظم تھے، ان کی وزارت عظمیٰ کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.